تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 58۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہجرت کی راہ خدا میں پھر وہ جہاد میں قتل کر دیے گئے یا طبعی طور پر فوت ہوئے تو ضرور عطا فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ بہترین رزق، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ پہلے عام مومنین پر جو مہربانی فرمائی جانے والی ہے اس کا ذکر ہوا، اب خصوصیت کے ساتھ ان مبارک ہستیوں اور نفوس قدسیہ کی عزت افزائی کا بیان ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خویش و اقارب اور مال و وطن کو چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، خواہ وہ میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے یا ویسے طبی موت سے دوچار ہوئے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ انہیں ہر حال میں عمدہ رزق دیا جائے گا، اس سے مراد وہ رزق ہے جو عالم برزخ میں انہیں ملے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 59۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: وہ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ اس سے مراد جنت ہے، وہاں یہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یعنی اس سے مراد جنت ہے کیونکہ اس میں انہیں وہ نعمتیں ملیں گی جنہیں نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان نے ان کا تصور کیا۔ سورہ حج آیت نمبر 60۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ ترجمہ: ان باتوں کو یاد رکھو، اور جس نے بدلہ لیا اتنا قدر جتنی تکلیف اسے دی گئی تھی، پھر مزید زیادتی کی گئی اس پر، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ مظلوم اور کمزور کی مدد فرماتا ہے، اور مسلمان چونکہ مظلوم اور کمزور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے گا، اور آخر کار وہی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 61۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں، اور اللہ تعالیٰ سب باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ یہاں پہلی بات کی وجہ بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت کا مالک ہے کہ اپنی قدرت سے حکمت کے مطابق دن کا حصہ رات میں اور رات کا حصہ دن میں داخل کرتا ہے، اور جو ایسا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو جسے کوئی بشر اور کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا، وہ جس کی نصرت فرمائے گا اس کے کامیاب ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 62۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ: نیز اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خدائے برحق ہے، اور جسے وہ پوجتے ہیں اس کے علاوہ وہ سراسر باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ مومنوں کی نصرت کی دوسری وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا دین حق ہے، اور اس کی عبادت کرنا حق ہے، اور مومن جو خدائے برحق پر ایمان لائے ہیں اسی کے دین حق کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی اس بات کے مستحق ہیں کہ خدائے برحق ان کی اعانت فرمائے۔ باقی رہے کافر و مشرک، وہ بتوں کے پجاری ہیں، ان کے بت بھی جھوٹے اور ان کا مذہب بھی باطل، اس لیے باطل اور باطل پرستوں کی اعانت خداوند کریم نہیں کرے گا، اور وہ یقیناً خاسر و نامراد ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 63۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً
ان اللہ لطیف خبیر۔ ترجمہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے خشک زمین سرسبز و شاداب؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ لطف فرمانے والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک روشن دلیل کی طرف مخاطب کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 64۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بے پرواہ اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ ہر چیز جہاں کہیں بھی ہے، پیدا بھی اس کو اسی نے کیا ہے اور اس کی بقا کا بھی وہی اہتمام کرتا ہے۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔